Assalamu alaikum students. Welcome to International Relations Theory and Practice. This is lecture number 20. In this lecture we are going to begin talking about a new topic. It's a new topic in the sense that we are now going to focus on this exclusively for some lectures, but I don't think that this term at least is going to be absolutely new to you, کیونکہ یہ اتنی اہم چیز ہے ان پرٹیکولرلی ریسنٹ ہسٹری میں. دس از پرہیپس ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فینامناز جب ہم بین الاقوامی سطح پر سیاست کو دیکھ رہے ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشنز کو، ملکوں کی ریلیشنز کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم اس فینامنا کے بغیر بات کر ہی نہیں سکتے تھے. سو میں نے کئی لیکچرز میں آپ لوگوں سے یہ کولڈ وار کے بارے میں بات کی ہے، بٹ اب ہم ذرا جا کر اس کے اوپر فوکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کولڈ وار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا کچھ ہوا تھا. یہ جو اتنی ایک امپورٹنٹ جو کولڈ وار تھی، اس کی امپلیکیشنز کیا تھیں. ہم ان امپلیکیشنز کو دیکھنے کے لیے ایک ترتیب میں چلیں گے. اس کے اندر آج میں آپ لوگوں کا تعارف کراؤں گا ود دس لارج فینامنا ان انٹرنیشنل ریلیشنز called the Cold War. So پہلا ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جی کولڈ وار کا مطلب کیا ہے. What does, when we talk about the Cold War, what does the Cold War refer to? So now let me take you to this idea of the Cold War and introduce it to you now formally. The Cold War refers to the phenomena that overshadowed world politics from the end of World War II until the fall of the former Soviet Union. When we talk about this idea of the Cold War, we are essentially talking about the time period from the end of the Second World War in 1945 to basically the end of the 1980s. So roughly a period of 4 decades, 40 سال. So in 40 سال کے دوران جو کچھ ہوا تھا، بالخصوص انٹرنیشنل ریلیشنز کے لحاظ سے، ہم اس فینامنے کو کولڈ وار کے نام سے ریفر کرتے ہیں. سو ناؤ وی ول گو آن اینڈ ٹاک اباؤٹ آل دا تھنگز دیٹ ہیپنڈ ان دا ورلڈ ڈیورنگ دیز 4 decades, بٹ بیسکلی if you look at world history, you look at international relations, you look at world politics, it is impossible to ignore the phenomena of the Cold War. It is one of the most significant events from the perspective of students of international relations. So جس طرح میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ جی اگر آپ IR کے اسٹوڈنٹ ہیں اور اگر آپ کو کولڈ وار کا نہیں پتا تو پھر آپ IR کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. سو بیسکلی اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کو پڑھ رہے ہیں اور آپ کو کولڈ وار کے بارے میں یہ لازمی پتا ہونا چاہیے کہ جی کولڈ وار کیا ہے، کیوں ہوئی، اور اس کے اندر پھر کیا پیچیدگیاں تھیں. یہ تو تھوڑا سا تو ہم ذکر کر ہی چکے ہیں کہ جی کولڈ وار میں کیا ہوا تھا، بٹ اس کی جو سٹلٹیز ہیں، اس کی جو امپلیکیشنز ہیں، جب ہم آہستہ آہستہ ان کو ڈسکس کریں گے، میں آپ لوگوں کے سامنے یہ آئیڈیاز رکھوں گا اور آپ کو سوچنے کا موقع دوں گا، تو آپ کو خود ہی یہ بات جو ہے آپ کے لیے واضح ہو جائے گی کہ ہاں جی واقعی دنیا میں اگر ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پچھلے 50 سالوں میں اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں تقریباً ہر ملک کے اوپر اس فینامنے کا اثر ہوا ہے. سو دیٹ از وائی اٹ از امپیریٹو فار اسٹوڈنٹس آف انٹرنیشنل ریلیشنز ٹو کنسیڈر دس فینامنا، ٹو اسٹڈی دس فینامنا. تو اب ہم اس بات کو کھولنا شروع کرتے ہیں کہ جی کولڈ وار کیوں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس کے لیے کیوں ضروری ہے. اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جی کولڈ وار میں ہوا کیا تھا، امپلیکیشنز کیا تھیں کولڈ وار کی، کیوں ضروری ہے. سو لیٹ اس ٹیک اے بیسک اپروچ. پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جی کولڈ وار تھی کب، اور پھر ہم نے کہا ہے کہ جی بڑی ضروری چیز تھی. تو اب ہم دیکھیں گے کہ جی اچھا ضروری چیز تھی تو کیوں ضروری چیز تھی، جس کے لیے اب ہم امپلیکیشنز دیکھتے ہیں کہ کولڈ وار میں ہوا کیا تھا. The term Cold War signifies the state of affairs in which bitter relations, hostility and confrontation between the two post-World War II superpowers, the US and the USSR, existed.
سو اب یہ ایک اس طرح کی سچویشن تھی کولڈ وار کی کہ کانفرنٹیشن بھی ہوئی انڈائریکٹلی, ہاسٹیلٹی تھی, ٹینشن تھی, ایک قسم کی وار لائک سچویشن تھی. اینڈ یہ سچویشن جو تھی یہ چند دنوں کی, چند مہینوں کی بات نہیں تھی, بٹ یہ 40 سالوں کی بات تھی. اینڈ اس سچویشن کے اندر 2 سپر پاورز تھیں. سو یہ آپ کو پہلے بھی میں نے تھوڑا سا بتایا کہ دنیا کے اندر جو ورلڈ وار 2 کے بعد 2 سپر پاورز بنی, وہ ایک USSR تھی اور ایک US تھی. سو یہ 2 سپر پاورز کی کانفرنٹیشن جو تھی, اس میں تقریباً دس کانفرنٹیشن encompassed the entire globe. The major powers and countries of the world were all involved in this Cold War gradually. So that is why the Cold War is so important. The Cold War did not result in outbreak of war between the superpowers. This is an important point from the perspective of international relations, and this is perhaps the reason why the Cold War is called the Cold War, because it was not a hot war, it was not an actual war between the superpowers. That does not mean کہ wars نہیں ہوئی. دنیا میں بہت سی ان 40 سالوں میں بہت وارز ہوئی ہیں. کوریا میں وار ہوئی ہے, ویتنام میں بہت لانگ ڈران بٹر بلڈی وار ہوئی ہے, افغانستان میں وار ہوئی ہے, بٹ آل دیز وارز بیسکلی ٹک place not between the superpowers themselves. I mean, there were tensions in Nicaragua, in Cuba during this time period. I mean, there were tensions in Eastern Europe during this period. But actual war between the 2 superpowers نہیں ہوئی. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کولڈ وار, ٹھنڈی جنگ. اب یہ ٹھنڈی جنگ اس لیے تھی کہ ایکچوئل جو 2 میجر پارٹیز تھیں اس کے اندر, وار کے اندر, ان کی ڈائریکٹ ہیڈ آن کانفرنٹیشن نہیں ہوئی. اگر ہوتی تو شاید یہ دنیا ہی نہ رہتی. سو اس لیے اس فینومینا کو کہا جاتا ہے جی کولڈ وار. سو now let us go on and try and look at other features of the Cold War. The Cold War did result in an arms race, diplomatic confrontation, proxy warfare, ideological competition, which engulfed the entire world order. اب جب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھنڈی جنگ تھی, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. ہوا, بالکل ہوا. I mean, they were ڈپلومیٹک سطح پر, جو ڈپلومیٹس آپ کو یاد ہے کہ وہ اپنی نیشن کی انٹرسٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان اے سچویشن جہاں جنگ ہو سکتی ہے, مگر وہ جنگ سے پہلے جو اقدامات ہوتے ہیں, نیگوشیشن, گیو اینڈ ٹیک, بات چیت کے ذریعے لمبی کانفرنٹیشن تھی. یہ مطلب وہ میوچل بینیفٹ اینڈ ویلفیئر اینڈ کوپریشن اینڈ سلوک کی بات نہیں تھی. اٹ واز اے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف اسٹرگل اینڈ ٹینشن ڈپلومیٹک سطح پر. سو یہ بہت ٹینس ماحول تھا. پراکسی وارز ہوئیں. پراکسی وارز کا بھی میں سرسری طور پر ذکر کر چکا ہوں. پراکسی وار یہ ہے کہ اس میں سپر پاورز کی انوالومنٹ تھی, وہ ملوث تھیں, مگر ڈائریکٹلی جو ہے وہ دونوں سپر پاورز کا ٹاکرا نہیں ہوتا تھا. اب میجر ریزن وائی دا US went to Vietnam was to counter the influence of the USSR, but the American soldiers did not fight the Soviet soldiers. They fought with the Vietnamese. They fought with the Vietnamese who they thought were communists and were getting help from the Soviets. اسی طرح جب سوویتس نے افغانستان کو اٹیک کیا تو وہاں پر US نے آ کر رشین سولجرز کے ساتھ نہیں لڑائی کی. انہوں نے یہ کیا کہ ہمسائے ممالک کے تھرو اینڈ خود ڈائریکٹلی انہوں نے مجاہدین کی مدد کی, اور مجاہدین پھر لڑے روسی سولجرز کے ساتھ. سو اس چیز کو کہتے ہیں پراکسی وار. یہ ڈائریکٹ کانفرنٹیشن نہیں تھی, ہیڈ آن کانفرنٹیشن نہیں تھی بٹوین دا سپر پاورز. وہ ہوتی تو دا بلڈ شیڈ اینڈ دا گیون دا ہائی اسٹیکس انوالوڈ, شاید یہ دنیا ہی نہ رہتی. مگر پراکسی وارز جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے, چند پراکسی وارز کی مثال دی ہے, وہ ضرور ہوئیں. سو اٹ واز ناٹ اے پیریڈ آف پیس. یہ نہیں تھا کہ صرف ٹینشن تھی اور جنگ کوئی بھی نہیں ہوئی, وائلنس ہوا ہی نہیں. ہوا, خاصا لمبا وائلنس ہوا. امریکن بھی ہیوی کیجولٹیز ویتنام میں سفر کر کے گئے.
and it was basically because of the Cold War that the Americans went to Vietnam. So basically Cold War کے اندر یہ proxy wars جو ہوئی ہیں یہ ہوئی. Then more importantly also, and this is probably the reason why these proxy wars occurred and not a head-on confrontation between the superpowers, that was because of the arms race. اس کو ہم ذرا تھوڑا سا تفصیل میں دیکھیں گے, because in here you will see the genesis of the nuclear concern, جو ایک سیریس دنیا میں مسئلہ بن گیا ہے. آج کل بھی باتیں ہوتی ہیں کہ جی نیوکلیئر پولیفریشن ہے, باقی ممالک بھی جو ہیں وہ نیوکلیئر ایسٹس چاہتے ہیں, دے وانٹ ٹو ڈیولپ نیوکلیئر کیپیسٹیز, اینڈ the powers that have nuclear capacities don't want them to develop nuclear capacities. تو یہ اتنی جو نیوکلیئرائزیشن ہو گئی ہے دنیا کی, ہم اس فینومینا کو بھی دیکھیں گے. That phenomena is tied to the arms race. اور یہ کولڈ وار کا ایک اپیرنٹ فیچر تھا. اگر آپ کولڈ وار کے فینومینا کو اسٹڈی کریں تو اس کے دوران یہ آرمز ریس شروع ہو گئی تھی. آرمز ریس اس لیے کہ یہ کمپٹیشن تھی کہ اس سائڈ کے پاس اتنے ویپنز ہیں, ہمارے پاس بھی اتنے ہونے چاہیے, ان کے پاس اس طرح کے ویپنز ہیں, ہمارے پاس بھی ہونے چاہیے, انہوں نے فلاں ٹیسٹ کر دیا, ہم بھی کریں گے. سو دس از واٹ دا آرمز ریس واز اباؤٹ. It was not only nuclear, it was also conventional. Conventional meaning non-nuclear. So it was also about, tanks and artillery and fighter jets and all of that. So یہ arms race جو تھی یہ بھی ایک بہت apparent feature تھی. And this was obviously very draining. مطلب اگر آپ ٹینک کی قیمت دیکھیں تو اس کی قیمت میں پتہ نہیں کتنے schools بن سکتے ہیں. So, I mean, a lot of the global assets were going into the arms race, and that was a serious phenomena that you can talk about when you are talking about the Cold War. پھر ایک ideological confrontation ہو گئی تھی. Ideological confrontation اس طرح ہو گئی تھی کہ سپر پاورز جو تھیں, جب انہوں نے دنیا کو بیسکلی split, world order کو split کر دیا تھا, and we say that bipolar بیسکلی ورلڈ آرڈر تھا, جہاں پر ایک سپر پاور تھی اور دوسری سپر پاور تھی. تو یہ جو سپر پاورز تھیں ان کی ایک سیاسی سوچ بھی تھی, ان کا ایک فلسفہ بھی تھا, اور وہ فلسفہ جو تھا دیٹ واز بیسکلی کمیونزم آن دا ون ہینڈ اینڈ کیپٹلزم آن دا ون ہینڈ. اینڈ کمیونزم کی بہت سی امپلیکیشنز ہیں. سیاسی امپلیکیشن یہ ہے کمیونزم کی کہ اسٹیٹ کے پاس سارے اختیارات ہیں اور ساری پاورز ہیں. اکنامک امپلیکیشن یہ ہے کہ سارے پروڈکشن کے پروسیسز جو ہیں وہ اسٹیٹ مینیج کرے گی. اینڈ آن دا ادر ہینڈ کیپٹلزم جو ہے اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن ہے کہ حکومت صرف جو اہم چند چیزیں ہیں لائک نیشنل سیکورٹی اینڈ ڈیفینس اینڈ آل, اس کے اندر وہ انٹرفیئر کرے گی. باقی جو بزنس کنسرنز وغیرہ ہیں وہاں پر سول سوسائٹی کو, پرائیویٹ بزنس مین کو کھلی چھٹی ہوگی اینڈ جمہوریت کا پروسیس ہوگا. سو یہ بیسکلی جو دو فلسفے تھے یہ ایک آئیڈیالوجیکل ٹسل بن گئی. دا سوویت سیٹ کے دنیا کی غربت, دنیا کے مسائل جو ہیں وہ ایک اسٹرانگ اسٹیٹ جو ہے جو پورے ملک میں برابری لانا چاہتی ہے, وہی فلسفہ جو ہے وہی کامیاب ہوگا. اینڈ دا کیپٹلسٹ آئیڈیا واز کہ نہیں, اسٹیٹ جتنی اپنے آپ کو انویزیبل رکھے گی, جتنی اپنی بزنس مائنڈ کرے گی, اتنی خوشحالی اور ترقی آئے گی, اتنی برابری ہوگی, اتنی جمہوریت آئے گی. سو یہ دو مختلف نظریے تھے دنیا کے بارے میں, اینڈ یہ کانسٹنٹ ٹسل چل رہا تھا. یہ اسکالرز جو تھے اس میں ٹسل میں انگیج تھے, صحافی انگیج تھے, اسٹوڈنٹس انگیج تھے, ڈپلومیٹس انگیج تھے. تو یہ ایک دنیا کو دیکھنے کا طریقہ اور اس کو سمجھنے کا طریقہ اور دنیا کے مسائل کو حل کرنے کا طریقہ بن گیا تھا. اور یہ 30-40 سالوں کے لیے یہ نظریات کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا آ رہا ہے. سو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دس آئیڈیالوجیکل کانفرنٹیشن ود ان دا کولڈ وار. The Cold War resulted in formation of Eastern and Western power blocks and corresponding alliances and institutions under the communist and capitalist power blocks.
اب بیسکلی ایک اگر آپ اس کو جیوگرافک سینس میں دیکھیں تو دنیا کا بٹوارا آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جی نارتھ اینڈ ساؤتھ ایک رف ڈویژن ہے دنیا کی, جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی نارتھ میں انفلوئنس ہے, نارتھ میں ریچز ہیں, اینڈ پاورٹی, غربت, ویکنس جو ہے وہ ساؤتھ میں ہے, رفلی اسپیکنگ. اسی طرح اگر آپ بات کریں کمیونزم کی اینڈ کیپٹلزم کی, تو دیر از آلسو جیوگرافک ڈویژن, and that division is the division between the east and the west. Again, this is a rough definition. کیونکہ اگر آپ ایسٹ کی بات کریں تو ایسٹ میں لیٹس سے آئی مین یو گیٹ ایشیا, یو گیٹ ساؤتھ ایسٹ ایشیا. اب آپ کو پتا ہے رشیا جو ہے وہ بیسکلی ایک بہت بڑا ملک ہے, وہ کانٹیننٹس جو ہیں وہ یورپ کا کانٹیننٹ بھی ہے, ایشیا کے کانٹیننٹ پہ بھی ہے رشیا کا ملک. اینڈ یو ایس ایس آر جو تھا, اگر آپ کوئی 80s کا میپ اٹھا کر دیکھیں یا آپ انٹرنیٹ میں ٹائپ کریں تو آپ کو جو میپ ملے گا وہ آپ کو سرخی نظر آئے گی, اینڈ یو ول سی کہ وہ آدھے یورپ آدھے ایشیا کے اوپر پھیلا ہوا تھا. سو a lot of the countries جو آج کل آزاد ہیں وہ آزاد نہیں تھیں. ایسٹرن یورپ کے بہت سے ممالک ہیں جو سوویت یونین کے اندر اگر ڈائریکٹلی نہیں تھے تو دے were under the spell of the Soviets. سو وہ یہ جو ایسٹرن ڈویژن ہے اس میں ایسٹرن یورپ کے ممالک بھی آ جاتے ہیں, اس میں ایشیا کے ممالک بھی آ جاتے ہیں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ممالک بھی آ جاتے ہیں, جس طرح ویتنام وغیرہ ہیں, لاؤس ہے, کمبوڈیا ہے, یہ سارے ممالک. پھر چائنا ویسے ہی وہ سوویت تو نہیں تھا بٹ کمیونسٹ تھا. سو اس لیے ایک ڈویژن کی جاتی ہے دنیا کی رف قسم کی. رف اس لیے کہ انڈیا میں بھی سوشلسٹ ایلیمنٹس تھیں, مگر پاکستان جو ہے وہ تو واز آلویز آن دا سائڈ آف دا ویسٹ. پاکستان واز نیور سوشلسٹ, واز نیور کمیونسٹ. سو کئی ایسے ممالک ہیں. اب پاکستان کی اگر آپ لوکیشن کو دیکھیں تو ہم ویسٹ میں تو نہیں ہیں. سو بیسکلی اب ویسٹ کے جو ممالک کنسیڈر کیے جاتے ہیں ان دس ڈیوائڈ از یو ایس, از کینیڈا, از اے لاٹ آف ساؤتھ امریکہ, از پارٹس آف افریقہ. سو یہ ایک قسم کا بٹوارا سا بن گیا تھا. ان ویسٹرن یورپ, ویری امپورٹنٹلی ویسٹرن یورپ, like the Great Britain and France and countries like that. So یہ سارے جو ممالک ہیں یہ جو تھے they were basically opposed to the Soviet Union. And یہ ایک بٹوارا ایک پھر پاور بلاکس اس سے بن گئے تھے. پاور بلاکس میں پھر یہ تھا کہ ایک آئیڈیولوجیکل ٹسل بھی تھی, آرمز ریس بھی تھی, سیکیورٹی کی کنسرن بھی تھی, ایک قسم کی کانفرنٹیشن کی تھریٹ بھی تھی. اینڈ دنیا کا بائی اینڈ لارج یہ بٹوارا ہو گیا تھا. دس کائنڈ آف اے تھریٹ اینڈ پرسپشن آف اے تھریٹ یہ پوری دنیا میں پھیل گئی تھی. اینڈ دس process was not there for 1 week or 2 weeks, it was there for 40 years. And in the very recent past, I mean, we're talking about, you know, since the end of the Second World War onwards. I mean, some of us might have been around at the time when the Soviet Union still existed. I mean, I know I was around for sure, and I remember it. So, یہ بیسکلی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ دنیا میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے لحاظ سے ایک بہت اہم فینومینا تھا. The United States accused the Soviet Union of seeking to expand their version of communism throughout the world. اب امریکہ کو یہ غصہ تھا, یونائٹڈ اسٹیٹس کو یہ غصہ تھا کہ بیسکلی جو سوویت یونین کی جو پاور بن گئی ہے آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار, آفٹر ہیونگ ڈیفیٹڈ دا جرمنز, اینڈ ایک میجر پاور دنیا میں بن گئی ہے ٹو ریکن ود. سوویت یونین یہ چاہتی ہے کہ اس کا جو برانڈ آف کمیونزم ہے وہ دنیا کے باقی علاقوں میں بھی پھیل جائے. اینڈ سوویتس نے واقعی کوشش کی ان افریقہ, ان ایسٹ یورپ, ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹو اسپریڈ کمیونزم. And they initially even supported the Chinese, but then they broke apart. So امریکہ کو یہ غصہ تھا کہ جی کمیونسٹ رجیمز جو ہیں وہ دنیا میں کیوں پھیل رہی ہیں, اینڈ سوویت یونین ان کی کیوں مدد کر رہی ہے کہ کمیونزم دنیا میں پھیلے. The Soviets meanwhile charged the United States with practicing imperialism and attempting to stop revolutionary activity in other countries. اب سوویتس جو تھے وہ کہتے تھے کہ جی امریکن تو ہے ہی امپیریلسٹک اسٹیٹ, یہ تو ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے دنیا کو, یہ اپنا ورژن آف جمہوریت کی بات کرتے ہوئے دنیا کے باقی ممالک کے اوپر حاوی ہونا چاہتا ہے.
سو یہ بیسکلی ایک امپیریلسٹک ایجنڈا ہے, اور امریکہ جو ہے وہ نہیں پسند کرتا کہ وہ لوگ جو برابری چاہتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے ملک کو ایک ترقی یافتہ اور برابر ملک بنانا چاہتے ہیں اور ایک طاقتور ملک بنانا چاہتے ہیں بغاوت کے ذریعے, امریکہ جو ہے اس بغاوت کو کرش کرنا چاہتا ہے. امریکہ وانٹس کہ شاید ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ دنیا کو رول کریں, جو امریکہ کی بات مانیں اور امریکہ کی انفلوئنس کو مانیں. اور یہ واقعی ہی انٹرنیشنل ریلیشنز میں نظر آتا ہے کہ بہت سے ممالک جہاں پر جمہوریت نہیں بھی تھی, امریکہ رشیا کی ڈر کی وجہ سے کہ وہاں پر ریولوشن نہ آ جائے, امریکہ ہیڈ آلسو ایڈیڈ پیپل ہو ور ناٹ ڈیموکریٹک, who were not democratically elected in many parts of the world. So, I mean, this was a genuine concern. So, these genuine types of concerns, یہ کیونکہ واقعی دنیا میں یہ ہو رہا تھا. I mean, and مختلف نظریے تھے. Soviets thought that the Americans were wrong. The Americans thought that the Soviets were wrong. And a lot of implications, اس کی دنیا میں ہر جگہ implications نظر آ رہی تھیں. جنگیں بھی ہوئیں, پیسے بھی خرچے گئے, آرمز بھی دیے گئے مختلف ممالک کو, اینڈ اس کے جو پھر اثرات ہیں وہ کئی بار آؤٹ آف کنٹرول بھی ہوئے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ اب عراق میں مثال کے طور پر صدام حسین نے جو کرڈز کے خلاف جو کیمیکل ویپنز یوز کیے وہ اس کو امریکہ سے ملے تھے. America had actually given him those weapons initially, thinking that here is a person who will stand up against communism. And then subsequently it turned out that those weapons were used on the Kurdish minority. So اس کی پیچیدگیاں جو ہیں وہ سیاسی, سماجی ہر سطح پر نظر آتی ہیں. اینڈ اگر آپ بین الاقوامی سیاست کو اور انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھیں, یو کین ناٹ گیٹ اوے فرام دی آئیڈیا آف دا کولڈ وار, because you have to realize that this was a very major event with major implications on the world. Cold War tensions increased the likelihood of a third world war, which could have led to devastating consequences due to the possibility of nuclear conflict. اب جو سب سے بڑی ٹینشن تھی کولڈ وار میں وہ ایک لومنگ تھریٹ تھی, ایک ہمیشہ ایک خدشہ تھا ہر انسان کے دماغ میں کہ کہیں امریکہ اور سوویت یونین کی ڈائریکٹلی 1-on-1 لڑائی نہ ہو جائے, کیونکہ یہ لڑائی ہوئی تو یہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی, اور بالخصوص اگر یہ لڑائی شروع ہو گئی تو سون اٹ ول ٹرن انٹو اے نیوکلیئر وار, اینڈ نیوکلیئر وار میں اگر یہ لڑائی ہو جاتی تو آج دنیا ہی شاید نہ رہتی, یا دنیا کے بیشتر ممالک سویلائزیشن, ٹیکنالوجی, ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی ختم ہو جاتی. I mean, the number of actually the stockpiles of weapons that are there still on both sides. حالانکہ وہ پھر slowly we will subsequently talk کہ جب کولڈ وار میں ٹینشن کم ہوئی تو وہ نیوکلیئر ویپنز کی کیا ٹریٹیز ہوئیں اور کیسے اسٹاک پائلز تھوڑے کم ہوئے, کم از کم وہ اسٹیٹ آف الرٹ سے ہٹ کے, وہ باتیں ہم کریں گے. اور ڈیولپمنٹس جو ہیں نیوکلیئر ویپنز کی, وہ ٹیسٹنگ وغیرہ جو ہے وہ اس کی کیا ٹریٹیز بنی, وی ول ٹاک اباؤٹ آل دیٹ وین وی ٹاک اباؤٹ دا آرمز ریس. بٹ دے ور اسٹیجز ان دا کولڈ وار جب اتنی سچویشن ٹینس ہو گئی تھی کہ یہ واقعی خدشہ تھا کہ کہیں دنیا تباہ نہ ہو جائے. اینڈ دا ورلڈ کیم کلوز ٹو دس, it came close to it quite a few times, and the Soviets and the US, they had all these plans. I mean, they would execute these war games کہ اگر انہوں نے یہاں حملہ کیا تو ہم وہاں حملہ کریں گے, اور کیسے ہمارا ملک جو ہے وہ پہلے اسٹرائک کر کے جیت سکتا ہے, اور اس طرح کی باتیں. سو یہ جو پورا فینومینا تھا, آئی مین یہ جو تھریٹ تھی, یہ ٹینشن جو تھی, یہ واقعی ہی بہت ریئل ٹینشن تھی. اینڈ یو کین امیجن کہ دنیا ایک بہت خطرناک موڑ پر آ گئی تھی ڈیورنگ دا کولڈ وار. The Korean War, the Vietnam War, and the Soviet invasion of Afghanistan were some of the violent conflicts indirectly fueled by the Cold War. اس کی تو ہم بات پہلے ہی کر چکے ہیں کہ جی دنیا میں جو پراکسی وارز ہوئی ہیں, they were fueled, مطلب وہ جو ٹینشنز تھیں جنگوں میں تبدیل ہو گئیں because of the larger tension of the Cold War.
یہ کوریا میں ہوا, یہ افغانستان میں ہوا, یہ جو مسئلے ہیں یہ ویتنام میں نظر آئے, اینڈ ان کی وجہ سے, کولڈ وار کی ٹینشنز کی وجہ سے وہاں پر آرمز بھی زیادہ آئے, وہاں پر ٹینشنز بھی زیادہ ہوئیں, بلڈ شیڈ بھی زیادہ ہوئی, کیونکہ بڑی سپر پاورز جو تھیں they were sitting behind this process, and then the other superpower would come in and try to correct the imbalance, and اس کی وجہ سے جو لوکل لوگ تھے ان کی زندگی جو تھی became very problematic. I mean there was lots of violence, lingering violence, and this was because of the Cold War. So now I hope آپ لوگوں کو اب اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے regarding the نوعیت of the Cold War. I mean we're not talking about something جو ویسے ہی ایک سرسری سی ٹینشن تھی, یہ ایک بہت سیریس ٹینشن تھی. یہ جو کولڈ وار کی اسٹیٹ تھی اس نے دنیا کے اندر خاصی پرابلمس جو ہیں, جو آج کل بھی ہمیں پرابلمس نظر آتی ہیں, ان کی وجہ جو ہے وہ ہمیں کولڈ وار میں ہم اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں. اینڈ جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ سپر پاورز آپس میں شکر ہے نہیں لڑیں اور دنیا میں نیوکلیئر وار نہیں ہوئی, تھرڈ جنگ عظیم نہیں ہوئی, that does not mean that the world was not going through all these tensions and all these problems. And basically when we are looking at international relations, we realize that every aspect of international relations was influenced by this idea. I mean, be it an ideological level, be it the level of regional cooperation, power blocks بن گئے تھے, ہم نے جس طرح ذکر کیا ہے دنیا کے اندر. پچھلے لیکچرز میں آپ کو میں نے مثال دی تھی سینٹو اینڈ سیٹو کی, وہ بھی کولڈ وار کی وجہ سے بنے تھے. ہم آگے جا کر اور بھی پاور بلاکس کو دیکھیں گے لائک نیٹو اینڈ وارسا پیکٹ جو کولڈ وار کی وجہ سے بنے تھے. اگر آپ اکنامک سطح پر دیکھیں تو جب یہ سیاسی لائے عمل جب لاگو ہوتا تھا ملکوں پر کمیونزم یا کیپٹلزم, تو اس کی وجہ سے اکنامک امپلیکیشنز بھی ہوتی تھیں. جب اسٹیٹ اگر اپنے آپ کو ملوث نہیں کرتی تھی ان دا اکنامک مینجمنٹ آف دا کنٹری, یا اگر بہت زیادہ انٹرفیئر کرتی تھی ان اکنامک مینجمنٹ, اس کی اپنی امپلیکیشنز تھیں. سو ہر اینگل سے, ہر نظریے سے, سوشیو کلچرل نظریے سے, آرمز بلڈ اپ کے نظریے سے, یہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک بہت اہم فینومینا تھا. اب یہ جو آئیڈیا ہے پاور بلاکس کا, ہم اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل میں فوکس کریں گے کہ بیسکلی کولڈ وار کی وجہ سے جو پاور بلاکس بن گئے تھے دنیا میں وہ کیا تھے. واٹ ٹائپس آف پاور بلاکس آر وی ٹاکنگ اباؤٹ وین وی ٹاک اباؤٹ دی آئیڈیا آف پاور بلاک فارمیشن ڈیورنگ دا کولڈ وار. دا ایسٹرن پاور بلاک led by the Soviets and the Western power bloc by the US also formed alliances. اب ہوا یہ تھا کہ کمیونسٹ جو پاور بلاک تھا اور جو کیپٹلسٹ پاور بلاک تھا, یہ ان پاور بلاکس نے پھر آگے مزید الائنسز جو تھیں وہ فارم کر لی تھیں. اب ہم تھوڑا سا دیکھیں گے ان کو کہ کس قسم کی الائنسز تھیں, بٹ پہلی جو بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ویسٹ نے اور ایسٹ نے, ایسٹ کی ہم بات کرتے ہیں وی آر ریفرنگ ناؤ ٹو دا سوویٹس, اگر ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں وی آر ریفرنگ ٹو دا کیپٹلسٹ. سو کیپٹلسٹ پاور فارمیشنز بھی تھیں اینڈ سوویٹس کی ایسٹرن پاور فارمیشنز بھی تھیں, پاور بلاکس بن گئے تھے. سو ناؤ لیٹس لک ایٹ دوز پاور بلاکس. The communist nations were held together by the Warsaw Pact and the capitalist power bloc formed NATO. Basically what happened was کہ دنیا کا اگر آپ میجر سینس میں دیکھیں کہ پاور بلاکس جو سب سے اہم پاور بلاکس تھے کولڈ وار میں, وہ ایک سوویتس نے بنایا تھا وارسا پیکٹ کا, اور ایک بنایا تھا امریکہ نے کالڈ نیٹو, دا نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نیٹو. سو یہ نیٹو کا جو پیکٹ تھا یہ بیسکلی امریکہ نے زیادہ تر جو یورپین ممالک تھے ان کی الائنس بنائی, اور اس الائنس میں یہ تھا دے وانٹیڈ ٹو کیپ اے چیک آن دا سوویت انفلوئنس, اینڈ دے ہیڈ فارمڈ این الائنس کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوگا ہم سارے مل کر سوویتس کے اوپر حملہ کریں گے. اینڈ اسی طرح وارسا پیکٹ جو تھا وہ سوویتس نے بنایا تھا. وارسا جگہ ہے پولینڈ کے اندر. سو یہ اس شہر کے نام پر یہ پیکٹ
جہاں دستخط ہوئی تھی. یہ پیکٹ کا نام ہے, اور بیسکلی یہ معاہدہ تھا سوویت اینڈ کمیونسٹ رجیمز کا کہ ہم بیسکلی جو ہیں وہ ہم سیف گارڈ کریں گے کمیونسٹک ریولوشنری اسپرٹ کو, ہم اس کو پروموٹ کریں گے, اور ہم بیسکلی وی ول ٹیک آن دا ویسٹ, اینڈ این اٹیک آن us is an attack on all of us, against all of us, and then we will retaliate. اینڈ اس میں بہت سٹل منوورنگز بھی تھیں, اس میں پاور بلڈ اپس بھی تھے, لائک نیٹو وڈ سی کہ سوویت کنٹریز نے اینڈ سوویت انفلوئنس میں جو کنٹریز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں ویزاوی ڈیفینس, مطلب وہ کتنی مسلس کہاں پر پلیس کر رہی ہیں, اینڈ دین اکارڈنگلی نیٹو وڈ ڈو دا سیم تھنگ. سو یہ جو ٹسلس تھیں یہ بیسکلی ان پاور بلاکس کے ذریعے جو تھیں وہ پلے آؤٹ کر رہی تھیں. اینڈ چھوٹی سطح پر اور ریجنز میں اور بھی, اب جس طرح ایشیا کا ریجن ہے اور پاکستان کا ملک جو ہے, ہم بھی اس طرح کی منی الائنسز میں ہم بھی انوالو تھے. اب وہ سینٹو اینڈ سیٹو کی جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی وہ بھی کولڈ وار کی وجہ سے ہی بنی تھی. سو بیسکلی یہ جو آئیڈیا تھا پاور بلاک فارمیشن کا, دس کیم آؤٹ آف دا کولڈ وار. اب ہم جو دو بڑے فلسفے ہیں یا آئیڈیالوجیز ہیں جو کولڈ وار میں ہمیں نظر آتی ہیں, ہم ان میں سے کمیونزم کی جو آئیڈیالوجی ہے اور کمیونزم کی جو پریکٹس ہے ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں گے. دا کامن اونرشپ آف مینز آف پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن provided the political and economic basis for the spread of communism, based on Marx's philosophy of empowering the proletariat. اب کارل مارکس ایک بہت امپورٹنٹ, اگر آپ ہسٹری کی کتاب کوئی اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کارل مارکس جو ہیں وہ ایک بہت انفلوئنشل تھنکر ہیں. بہت سا بحث یہ ہوا ہے کہ جی کارل مارکس نے جو فلسفہ دیا تھا اس کو کمیونسٹ ممالک نے بالخصوص سوویتس نے استعمال تو کیا ہے, مگر ان کو صحیح طرح سمجھ نہیں آئی کہ مارکس کہہ کیا رہے تھے, اور وہ صحیح طرح امپلیمنٹ نہیں کر سکے مارکس کے آئیڈیاز کو. مگر اگر آپ مارکس کے آئیڈیاز کو دیکھیں, کمیونزم کے آئیڈیا کو دیکھیں, تو مارکس نے بہت سی کتابیں لکھی. انہوں نے ڈاس کیپٹل کے نام سے ایک کتاب لکھی. بیسکلی مارکس اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ بائی اینڈ لارج دنیا میں جس طرح اکنامک ترقی ہوئی ہے تو دنیا کی ایک سٹیج ایسی بن گئی ہے کہ کیپٹلزم کا فینومینا جو ہے یہ دنیا میں پھیل گیا ہے. کیپٹلزم کے فینومینے میں یہ ہوا ہے کہ ایک کلاس ایلیٹ کی بن گئی ہے, بورژوازی. وہ انہوں نے جو ٹرم یوز کی تھی فار دس ایلیٹ کلاس واز دا بورژوازی. سو نا مارکس فیلٹ دیٹ یہ جو بورژوازی ہے اٹ ایکسپلوئٹس دا ورکر, اٹ ایکسپلوئٹس دا پرولیٹیریٹ. زیادہ ان کا جو فوکس تھا واز آن urban areas, on urban manufacturing centers, and he was talking about the working class in an urban setting. اب یہ آئیڈیا جو ہے یہ رورل دیہی علاقوں میں بھی مختلف کمیونزم کے ماڈلز جو ہیں وہ اپلائی کیے گئے ہیں. بالخصوص ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, چائنا میں, دا کمیونسٹ ریولوشن واز یوزڈ in primarily agrarian economies, جہاں پر ایگریکلچرل اسٹرکچر بہت اسٹرانگ تھا. تو وہاں پر پھر یہ جو بورژوازی کا آئیڈیا ہے وہاں پر لینڈ لارڈ کا آئیڈیا اور ایک پور فارمر کے آئیڈیا کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کی بہت سی ویریشنز ہیں کمیونزم کی, اینڈ یہ بہت لمبا بحث ہے کہ جو مارکس کہہ رہے تھے, جو مارکس کا فلسفہ تھا, وہ کیا واقعی امپلیمنٹ ہوا بھی ہے کہیں کہ نہیں, اینڈ یہ ایک لمبی بحث ہے. بٹ بیسکلی ان کا جو آئیڈیا تھا وہ آئیڈیا تھا کامن اونرشپ کا. سو کامن اونرشپ آف مینز آف پروڈکشن. اس کا اب اگر آپ بات کرتے ہیں اسٹیٹ کو امپاور کرنے کی, تو اس میں فلسفہ یہی ہے کہ جی اسٹیٹ جو ہے, اسٹیٹ بیسکلی ریپرزینٹ کرتی ہے پوری کنٹری کو. تو جب اسٹیٹ سب کچھ کنٹرول کرے گی اس کا مطلب ہے کہ پوری کنٹری جو ہے وہ سب کچھ کنٹرول کر رہی ہے, کیونکہ کنٹری کنسسٹ آف دا پیپل. سو بیسکلی دیٹ مینس کہ کوئی بہت امیر جو ہے وہ ایلیٹ کلاس نہیں رہے گی, کیونکہ اسٹیٹ
will control everything. State will determine کہ لوگوں کو کیا پیسے دینے ہیں, کتنے پیسے دینے ہیں, کیسے دینے ہیں, ان سے کیا کام کرانا ہے, لوگوں کی ضرورتیں کیا ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسٹیٹ کو اختیار ہے. اب انفارچونیٹلی when you see کہ کمیونزم انفولڈ کیسے کیا ہے دنیا میں, تو کمیونزم کے تحت بہت سی ریپریشن بھی ہوئی, بہت سی مس کیلکولیشنز بھی ہوئیں, اینڈ کمیونزم پرٹیکولرلی ان دا سوویت یونین تو فیلڈ. I mean, pure and simple, it failed. But if you look at the idea of communism, I mean, it is a very appealing idea. It is the idea that common ownership honi chahiye over means of production. Why is it that the elite dominates the means of production? اب مزدور جو ہے یا کوئی کاریگر جو ہے وہ 50 گھنٹے کام کرتا ہے, تو جب چیز بن جاتی ہے, کیونکہ وہ کسی کی فیکٹری میں کام کرتا ہے, تو اس کو تو صرف دہاڑی مل جاتی ہے, اور جو اونر ہے وہ اس کو 50 گنا اس کی پرائس کو بڑھا کر بیچ سکتا ہے اور اس کا منافع کما سکتا ہے. سو دیز ور دا کائنڈز آف آئیڈیاز وچ بیسکلی کمیونزم ٹرائیڈ ٹو ایڈریس, کہ یہ جی کسی طرح یہ مینز آف پروڈکشن جو ہیں اگر اس کی کامن جوائنٹ اونرشپ ہو جائے گی تو پھر یہ مسئلے نہیں رہیں گے, پھر یہ جو پولیٹیریٹ دبا ہوا ہے, پسا ہوا ہے, یہ نہیں دبا رہے گا. So this was the driving force behind the idea of communism. Communism in practice resulted in dominance of a single political party and centralized decision making. Unfortunately, اگر آپ اب کمیونزم کی پریکٹس کو دیکھیں, ان ممالک میں دیکھیں جہاں کمیونزم اپلائی ہوا ہے, تو وہاں بالخصوص کیونکہ ہم کولڈ وار کی بات کر رہے ہیں, تو کولڈ وار میں جنگ جو تھی, ڈائریکٹ جو ٹینشن تھی, اٹ واز بٹوین دا سوویٹس اینڈ دا یو ایس. سو اسینشلی لیٹ us not talk about communism in Vietnam and not talk about communism in China and not talk about communism in Cuba. There were various forms of communism, but let us confine our focus for now on the Soviet Union. سوویت یونین میں یہ دیکھا گیا کہ جب کمیونزم کے آئیڈیاز لاگو ہوئے, اسٹالن نے مثال کے طور پر, اسٹالن ایک بہت اسٹرانگ لیڈر تھے سوویت یونین کے, who basically helped پہلے بولشوک ریولوشن آئی تھی وہاں پر, جس کے ذریعے کمیونسٹ ریولوشن پھیلی تھی, اور وہ جو زارز تھے, جو کنگز تھے رشیا کے, ان کو ڈی تھرون کیا گیا تھا, اور پھر کمیونسٹ پارٹی رشیا کے اندر اسٹرانگ ہوتی گئی تھی. مگر پھر یہ دیکھا گیا کہ آہستہ آہستہ جب کمیونزم امپلیمنٹ ہو گیا تو ایک سنگل پارٹی کی ڈومینیشن ہو گئی. کمیونسٹ پارٹی جو تھی, کمیونسٹ پارٹی کے جو ورکرز جو تھے وہ دے کنٹرولڈ ایوری تھنگ. مطلب ایک پارٹی نے پورے ملک کو ڈومینیٹ کر دیا. ان پریکٹس ایکچولی یہ ہوا کمیونزم میں, اینڈ یہ ہوا کہ سینٹرلائز ڈیسیژن میکنگ ہو گئی. اگر ایک کوئی ملک کے کونے میں کنواں بھی لگنا تھا تو اس کا فیصلہ بھی کیپٹل میں ہوتا تھا. 50 بیوروکریٹس جو تھے وہ اس کے اوپر دستخط جب تک نہیں کرتے تھے وہ کنواں نہیں لگ سکتا تھا. اگر کوئی بندہ کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے, اس کے پاس پیسے ہیں, couldn't do it. پیسے ہی اس کے جو تھے وہ اپنے پاس رکھنے اس کے لیے مشکل تھے. A lot of repressive things happened during the communist regime. جب ریولوشن آئی اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو who were thought to be sympathizers of the former Russian rulers, they were butchered, they were massacred. آرٹسٹ جو تھے ان کو, پریس کو, کیونکہ کمیونزم didn't believe in religion, اس طرح کے سارے لوگوں کو بہت ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں. سو بیسکلی کہاں برابری کا آئیڈیا اور کہاں پھر جو تشدد ہوا اور جو انفیشنسی نظر آئی کمیونزم میں, کہ ڈبل روٹی لینے کے لیے لوگوں کو گھنٹوں لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تھا. ریشننگ سسٹم, آئی مین بہت سے جو لوگ تھے وہ پھر رشیا سے نکل گئے, چلے گئے, دے لیفٹ رشیا. I mean because they felt کہ پارٹی کے خلاف ایک لفظ بھی بولیں گے تو ان کو اٹھا کر سائبیریا میں بھیج دیا جائے گا, گولاگ میں بھیج دیا جائے گا. So we are not talking about a perfect system. And unfortunately we are not talking about a perfect world, because if you look at capitalism also, I mean one could equally go on describing the problems with capitalism. But the basic problem is that we live in a complicated world, jahan par even the effort to try and implement
seemingly good idea turned out to be impractical and did not get implemented. And the arguments that کیونکہ وہ صحیح طرح لاگو نہیں ہوا اس لیے مسئلے آئے ہیں, ادر پیپل سے کہ آئیڈیا ہی نہیں صحیح تھا اس لیے مسئلے آئے ہیں. That's a long debate. But these are issues that we need to know about because we have to get a more sophisticated understanding regarding the idea of communism. So we have to see it from the viewpoints of different scholars and actual experiences on ground. The bureaucracy became the new bourgeoisie under communism in practice. اب ہوا یہ کہ جو بیوروکریٹس تھے, جو سرکاری افسر تھے, وہ ایک نئی ایلیٹ بن گئی انڈر کمیونزم. جب پرٹیکولرلی سوویت یونین میں کمیونزم جب لاگو ہوا تو ایون جو ایک کلرک تھا یا کوئی پارٹی کا ورکر تھا, اس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا. تو وہ ایک قسم کی ایلیٹ بن گئی. مطلب یہ لوگ جو تھے وہ وہاں پر کرپشن بھی ہوئی, ابیوز آف پاور بھی ہوئی, مگر یہ تھا کہ دفتر شاہی کا جو آئیڈیا تھا یہ پہلے جو ایلیٹ کی پریولیجز تھیں یہ پھر بیوروکریسی کی پریولیجز بن گئیں. بیوروکریسی میں جو لوگ تھے, جو سرکاری لوگ تھے, ان کا پھر اتنی ان کے پاس پاور اینڈ پریولیج اینڈ انفلوئنس آ گئی کہ وہ ایک قسم کی نئی بورژوازی بن گئے. اینڈ دی آئیڈیا آف کمیونزم واز ٹو بریک the bourgeoisie, to break the elite and empower the worker. But that didn't happen کیونکہ state system جو تھا وہ اس کے جو ارکان تھے وہ ایک نئی ایلیٹ بن گئے, انہوں نے ساری پاور کو ہڑپ کر لیا. So this was a major مسئلہ. This was a problem with this idea of implementing communism. ہم نے اب خاصی گہری نظر سے اور تنقیدی نظر سے کمیونزم کے آئیڈیا کو ایکسپلور کر لیا ہے, ان تھیوری بھی تھوڑی سی بات کر لی ہے ہم نے. اگر آپ نے اس کو اور غور سے اس کی تھیوری کو پڑھنا ہے تو بہت انٹرسٹنگ ہے. اینڈ کارل مارکس جو ہیں یا اینگل جو ہیں, یہ دیز ور دا ٹو گریٹ تھنکرز آف کمیونزم. سو آپ you can feel free on your own time to try and read up about this. And it is certainly an important issue to think about and to read about. And there are still variations of many variations of communism. And we don't have the time to discuss all of them, but we have been able to share some of the major problems that have arisen out of the implementation of communism in the real world. And particularly vis-a-vis the Cold War. اب میں آپ کو کولڈ وار کی دوسری سائڈ پر لے کر چلتا ہوں کہ جو دوسرا فلسفہ تھا, جو سپر پاورز میں ویسٹرن سائڈ کا فلسفہ تھا, جو کیپٹلزم کا جو آئیڈیا تھا وہ کیا تھا. اب یہ اسی طرح ہم نے جس طرح کمیونزم کی بات کی ہے اسی طرح ہم اب کیپٹلسٹ جو آئیڈیالوجی ہے اس کو ذرا دیکھیں گے کہ اس کا مطلب کیا تھا اور اس میں کیا مصیبتیں ہیں. Capitalism is based on the notion of individual liberty and the right to own private property. So capitalism میں جو آئیڈیا ہے وہ بیسکلی آئیڈیا ہے انڈیویجول لبرٹی کا اور the right to own private property. اب جو لبرٹی کی بات ہے اس میں یہ ہے کہ خود مختاری ہے, آزادی ہے, آپ محنت کریں, محنت کا آپ کا جو پھل ہے آپ اس کو اون کر سکتے ہیں, پرائیویٹ اونرشپ ہو سکتی ہے. دس آئیڈیا اپوزز دی آئیڈیا آف دا کلیکٹو. جو ہم نے کمیونزم میں جو آئیڈیا ایمفسائز کیا تھا کہ جی آپ کا اپنا کچھ نہیں ہے, کلیکٹیولی مشترکہ اونرشپ ہے. اگر کوئی چیز بنتی ہے تو صرف آپ کا اس کے اوپر حق نہیں ہے, آپ ایلیٹ بن کے نہیں بیٹھ سکتے کہ جی آپ کے لیے لوگ کام کریں اور پھر وہ آپ کی چیز ہے کیونکہ آپ کی فیکٹری میں کام کیا تھا. یہ آئیڈیا نہیں ہے. اور ایکچولی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی اس طرح کوشش کی گئی ہے کہ ہزاروں لوگوں کو, ایون ڈاکٹرز اینڈ لائرز ور سینٹ آؤٹ ان ٹو دا فیلڈس انڈر ویریس کمیونسٹ رجیمس کہ آپ جی جائیں اور جا کر آپ کھیتی باڑی کریں, اور جو کھیتی باڑی بھی کریں گے وہ کلیکٹیو فارم میں ہوگی. یہ نہیں کہ آپ نے اگر 1 ایکڑ کے اوپر اگر آپ کی ییلڈ زیادہ ہو گئی ہے تو وہ ییلڈ آپ کی ہے, وہ سب کی برابر, سارے برابر محنت کریں گے اور ییلڈ جو ہے وہ برابر ہوگی سب کی. اب ناؤ دس takes away from the idea of personal motivation also. So capitalism کم از کم اعتراف کرتا ہے, لبرٹی کو رسپیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ اعتراف کرتا ہے کہ مختلف لوگ مختلف ایفرٹس کرتے ہیں,
اور اس ایفرٹس کا جو پھل ہے وہ پرائیویٹ پراپرٹی کی شکل میں اون کرنا ان کا بیسک رائٹ ہے. اینڈ جتنی آپ کے پاس پرائیویٹ پراپرٹی ہوگی اتنا آپ کو زیادہ پھل ملے گا. میں پھل ویسے ہی تشبیہ کے سینس میں یوز کر رہا ہوں بیکاز اٹ کین مین مانیٹری ریٹرن آلسو. it can, if you are talking about, let's say, land, private property can mean land. It can also mean financial assets. It can mean, capital investments. And idea یہ ہے کہ privately لوگ جو ہیں یا businesses جو ہیں وہ profit کی خاطر محنت کریں گی, پروڈکشن پروسیسز کو اسٹریم لائن کریں گی, لوگوں کو ہائر کریں گی اور efficiently کام کریں گی کیونکہ competition ہے. اور بھی لوگ یہ کر رہے ہیں, اس لیے دے ہیو ٹو کیپ their prices in check, they have to see کہ ڈیمانڈ کس چیز کی ہے, اور اس کمپیٹیٹو انوائرمنٹ میں ہر کسی کے لیے جو ہے وہ لمیٹڈ مینس, کیونکہ دنیا میں وسائل تو لمیٹڈ ہیں, مگر دس از دا بیسٹ ارینجمنٹ. مارکیٹ کا جو میکینزم ہے موسٹ ایفیشینٹ طریقہ ہے, بیکاز پروفٹ کی خاطر ہر بندہ کوشش کرے گا کہ وہ میکسیمم محنت کرے تاکہ اس کو میکسیمم پروفٹ ہو, اینڈ اس کی وجہ سے ایفیشینٹ یوز آف مینز آف پروڈکشن ہوگی. یہ تھوڑی سی اکنامکس ہے بٹ بیسکلی اس کا آئیڈیا سمپل ہے. ایک طرف یہ سب کچھ اسٹیٹ کر رہی ہے, اسٹیٹ ڈیسائیڈ کر رہی ہے لوگ کیا چاہتے ہیں, کون کتنے لوگ کیا کریں, اور آئیڈیا یہ ہے کہ سارے جو ہیں وہ کلیکٹیولی جو ہیں وہ اسٹیٹ سب کچھ اون کرے گی, لوگ جو ہیں وہ کلیکٹیولی کام کریں, انڈیویجولی اپنے بارے میں اپنی پراپرٹی کے بارے میں نہ سوچیں. مگر جو کیپٹلزم کی آئیڈیالوجی ہے اٹ سیز کہ جی آپ خود مختار ہیں, آپ نے جو کرنا ہے منافع کی خاطر آپ کریں, پرووائڈیڈ کہ یو ڈو اٹ لیگلی اینڈ یو ڈونٹ بریک دا لا اور ہرٹ ادر پیپل, آپ جو مرضی کریں. مگر انفارچونیٹلی اگر آپ اصل دنیا کو دیکھیں تو ایون جو منافع کی خاطر, صرف پیورلی منافع کی خاطر کوئی قانون توڑے بغیر بھی کام ہوتے ہیں, وہاں پر بھی دنیا میں پھر ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ کئی ممالک جو ہیں وہ اب اناج اپنا سمندروں میں پھینک دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے مارکیٹ میں دے دیا اناج تو اناج کی قیمت اور سستی ہو جائے گی, اور دوسرے ممالک میں لوگ بھوکے مار رہے ہیں. سو وہ تو پرائز کی خاطر وہ جو ہے وہ کھانا ضائع کر دیتے ہیں کہ پرائز ڈسٹرب نہ ہو, دوسری طرف لوگ مار رہے ہیں. سو یہ بھی سچویشن ہو جاتی ہے. یہاں پہ قانون نہیں توڑا جا رہا ہے, اگر آپ نے اناج اگایا آپ اس کو پھینکیں جلائیں جو مرضی کریں, نو ون کین اسٹاپ یو. بٹ فرام اے مورل ویو پوائنٹ دیر از اے سیریس پرابلم ہیئر کہ ایک طرف لوگ مر رہے ہیں اور دوسری طرف اناج کو جلایا جا رہا ہے کہ پرائس جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. So these are disturbing, unfortunately disturbing and serious issues. But this is the kind of world we live in. And that is why these issues are important to think about and to try and understand. And perhaps if we understand them and we think about them, maybe in the future the world will be a better place. At the political level, capitalism emphasized the need for democratic government, multi-party politics, انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری اینڈ فریڈم آف پریس. اب بہت سے یہ جو آئیڈیاز ہیں یہ دیز آر ویری کامن سینس آئیڈیاز, اس میں کوئی راکٹ سائنس استعمال نہیں ہو رہی, مگر آل دیز آئیڈیاز اسٹیم آؤٹ آف دی آئیڈیا آف کیپٹلزم. دے اسٹیم آؤٹ آف دی آئیڈیا آف دا نیڈ فار انڈیویژل فریڈم, of the need for people to be able to do what they want, and for the state not to interfere too much, not to tell people all the time what to do. So اس میں آئیڈیا جمہوری گورنمنٹ کا آتا ہے, اس میں آئیڈیا آتا ہے کہ ایک پارٹی پورے سیاسی نظام کو ڈومینیٹ نہ کرے, ملٹی پارٹی سسٹم ہو. اس میں آئیڈیا آتا ہے کہ پریس خود مختار ہو, آزاد ہو, اور جمہوریت جو ہے اس کو بڑھا سکے, اور ایک ایفیشینٹ طریقے سے اکانومی جو ہے وہ مینج ہو سکے. سو یہ جو ساری ہیں آئیڈیاز جو ہیں جو کامن سینس آئیڈیاز ہمیں لگتے ہیں, یہ دیز آر آل آف شوٹس آف دس کیپٹلسٹ آئیڈیالوجی, آف دا سینس آف انڈیویژل فریڈم اینڈ دا سینس آف پرائیویٹ اونرشپ. ان پریکٹس کیپٹلزم ہیز کازڈ پرابلمس فار مائنارٹیز, growing inequalities and arguments concerning the role of the state in managing the economy. اب پریکٹس میں اگر آپ کیپٹلزم کو بھی دیکھیں تو وہاں پر جب جمہوریت کی بات ہے تو وہاں پر ایک ذرا سلائٹ پرابلم آتا ہے
جمہوریت میں بات ہوتی ہے میجورٹی کی, کہ جی میجورٹی میں اگر فرض کریں اگر 100 لوگ ہیں, اس میں سے اگر 60 لوگ جو ہیں وہ اگر ایک سائڈ پر ہو جاتے ہیں تو حکومت تو وہ بنائیں گے, پاور تو ان کو حاصل ہوگی, تو پھر جو 40% لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اب دا سچویشن از مور کمپلیکیٹڈ, کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ 6-7 اگر ملٹی پارٹی ہے تو 6-7 پارٹیاں ہوں گی, 10% ووٹ کوئی لے جائے گا, 15% کوئی اور ووٹ لے جائے گا, کولیشنز بنیں گی, اس میں 2-3% بھی ہوں گے مائنورٹیز ہوں گے, تو ان کا بھی وزن کافی ہوگا, سو ان کی بات جو ہے وہ سنی جائے گی. مگر کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت کے آئیڈیا میں اکثریت جو ہے اس کی آواز سب سے بلند ہوتی ہے, اور اکثریت کی آواز کے پیچھے ہر کوئی بھاگتا ہے, اور پھر جو اقلیت ہوتی ہے اس کو لوگ بھول جاتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے جمہوریت کے ساتھ. اور جو مسئلہ ہے جب ہم پرائیویٹ اونرشپ کی بات کرتے ہیں تو کئی دنیا تو فیئر نہیں ہے, اب جن کے پاس وہ جنریشن سے پیسہ ہے تو وہ ایجوکیشن بھی حاصل کریں گے, وہ ان کے حالات بھی فیوریبل ہوں گے, اور وہ پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے وہ اپنی انکریز کرتے جائیں گے. اینڈ جب اگر آپ دنیا کے نظام کو دیکھیں تو اس میں پرائیویٹ پراپرٹی انکریز ایک طرف ہوگی تو دوسری طرف ڈیکریز ہوگی, اس سے ہوئے گی انیکوالٹی. انیکوالٹی ہوئے گی. پھر ایک اور بحث ہے ریگارڈنگ دا رول آف دا اسٹیٹ ان مینیجنگ دا اکانومی, کہ اسٹیٹ کو کیا اکنامک پروسیسز کو مینیج کرنا چاہیے کہ نہیں. اب کیپٹلزم میں یہ آرگیومنٹ ہے کہ جی نہیں کرنا چاہیے, کمیونزم میں ہے کہ ہاں جی کرنا چاہیے. مگر کمیونزم کا یہ مسئلہ ہے کہ اسٹیٹ تقریباً سوویت یونین میں بینکرپٹ ہو گئی ان ٹرائنگ ٹو مینیج, ان ٹرائنگ ٹو ڈیسائڈ, ان ٹرائنگ ٹو پلان. کمیونزم کا یہ نقصان ہوا. کیپٹلزم میں یہ ہے کہ اگر آپ بزنس کو کھلی چھٹی دے دیں کہ جی وہ جو مرضی کرے, تو بزنس جو ہے وہ تو اٹ ول تھنک بیسکلی ٹو ٹرائی اینڈ میکسیمائز اٹس پروفٹ. اٹ ول ناٹ کیئر اباؤٹ دی انوائرمنٹ, اٹ ول ناٹ کیئر اباؤٹ how many poor people they are, as long as they are consumers who will buy its products and give it profit. So it is tricky. Ab the government has to step in and try and ensure that business jo hai wo monopolize na kar de, wo sirf profit ki khatir environment ko nuksan na pahunchaye. So these are tricky issues, and these are issues that exist in the world, and communism has ended vis-a-vis the Soviet Union, but there are still countries in the world that have communistic tendencies. So these concerns, یہ جو concerns ہیں یہ دنیا میں ابھی بھی لاگو ہیں. Capitalism کی concerns, capitalism تو دنیا میں اتنا پھیل رہا ہے کہ these are issues that deserve our consideration even today. میرا خیال ہے آج ہم نے شروع کی ہے کولڈ وار کی بات, اس سے ہم اس کی آئیڈیالوجیز پر آ گئے ہیں. آج کے لیے ہم نے کافی بات کر لی ہے. اب آئی ول لیٹ یو تھنک اباؤٹ دیز آئیڈیاز آن یور اون. آپ ذرا سوچیں کولڈ وار کے بارے میں, کولڈ وار کی امپلیکیشنز کے بارے میں, اینڈ ان کے جو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں. جو اگر ہم کمیونزم کی بات کر رہے ہیں تو وی کین ناٹ سے کہ جی جو بجو جو کمیونسٹ فلسفہ تھا وہ لاگو ہوا ان دا سوویت یونین. نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کیپٹلزم جو ہے وہ ویسٹرن یورپ میں لاگو ہوا. فرانس جو ہے وہ تو سوشلسٹ ملک ہے, وہاں پر گورنمنٹ کا رول تو ہے. سو یہ جو فلسفے ہیں, دیز آر تھیریز, دیز آر آئیڈیاز, بٹ وی ہیو ٹو سی ہاؤ دے ور اپلائڈ ان دا ورلڈ, واٹ پرابلمز دے پوزڈ, and particularly we are seeing these problems in the light of the Cold War. So we are seeing this as an ideological struggle between communism and capitalism. And on this note, I will close the lecture for today, and we will pick up on some of these issues in the coming lectures. Hope to see you next time. Okay, Khuda Hafiz.